اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ تو سورہ مومنون کا کنکلوژن اور سورہ مومنون کے حوالے سے جو باتیں ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کی، آیات ان کے اس کے رکوع، وہ کہاں نازل ہوئی، اس کے فضائل، سارا کچھ ہم نے اور آپ نے سماعت کیا۔ اب اس کا شان نزول بھی تھوڑا سماعت کرتے گئے کہ جو قرآن مقدس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو کفار مکہ طعنہ دیتے تھے مومنین کو، کس چیز کا؟ کہ دیکھیں اگر ان کا خدا اور ان کا یہ دین سچا ہوتا تو یہ لوگ نہ مالدار ہوتے، ان کے پاس عزتیں نہ ہوتی، یہ لوگ بامراد نہ ہوتے، یہ لوگ کامیاب نہ ہوتے۔ یہ کہاں کامیاب ہے؟ نہ ان کے پاس دنیا کا مال ہے، نہ ان کے پاس عزت ہے، اور نہ کوئی دولت کی فراوانی ہے۔ تو ہم ہیں وہ جو کامیاب ہیں، ہمارے پاس دنیا کا جاہ و جلال ہے، اسے وہ کامیابی سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ طعنہ دیتے تھے، دوسرا یہ کہ یہ نبی جو بات کرتے ہیں توحید کی، قیامت کے آنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو بالکل سراسر بے بنیاد سا لگتا ہے، یہ تو بے وقوفانہ باتیں گئے، معاذ اللہ رب العالمین یوں کہتے وہ کفار مکہ توحید کے بارے میں کہ یہ تو مشاہدے میں آنے والی چیز نہیں، اس خدا کو ماننا جس کا جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ حوالے سے وہ باتیں کرتے۔ تیسری چوتھی بہت ساری غلط باتیں وہ مذہب اسلام کے حوالے سے، صاحب اسلام کے حوالے سے بیان کرتے۔ ایک ڈیمانڈ یوں کرتے کہ اگر ہم آئیں تو یہ غریب صحابہ تمہارے پاس نہ بیٹھنے چاہیے، ہم ہیں امیر، اور جب ہم بات کریں اور جب ہم کوئی مسئلہ رکھیں تو پھر آپ اس اعتبار سے ہمیں جواب دیں، ہمارے مسئلے کے اعتبار سے دین پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کا سادہ عام مفہوم جو یہ ہے وہ یہ کہ ہم جس اعتبار سے آپ کو مسئلہ پوچھیں تو آپ جواب اس اعتبار سے دیں جو ہمارے نیچر کے اور ہمارے ماحول کے مطابق ہو۔ جیسا سوال ہم نے کیا ہے ٹھیک جواب بھی ایسا آنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، وہ اسے لے کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے۔ قرآن مقدس فیصلہ فرماتا ہے اے لوگو تم کامیاب لوگ کون ہیں؟ قرآن بیان فرماتا ہے کامیاب کون ہے، مراد کون ہے، سعادت مند کون ہے، نیک بخت کون ہے۔ قرآن ایک سطر میں بھی نہیں بلکہ ایک جملے میں جواب دیتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ جو ایمان لائے۔ سبحان اللہ، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ حقیقی کامیابی یہی تو ہے، کفر کو چھوڑ کر توحید کا اقرار کرنا، ہزاروں خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے آگے جھکنا، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ تو حقیقی کامیابی یہی ہے، سعادت دارین، دونوں دنیا کی بھلائیاں اسی چیز کے اندر ہے کہ بندہ مومن ہو جائے، ایمان لے آئے اپنے رب پر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ قرآن نے یہ بیان فرمایا، ان کے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمارا دعا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی بھلائی والی ہو، آخرت بھی بھلائی والی ہو۔ کہ یہ کیسے ہوگی؟ کہ وہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے، رب کو مان لو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے، فلاح پانے والے ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب نیک بخت ہو جاؤ گے، بدبختی سے بچ جاؤ گے، گمراہی کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف تم آ جاؤ گے، یہ ہے کامیابی۔ تو کبھی انہیں دیکھ کر یہ گمان نہ کر لینا دولت کی فراوانی ہے تو کامیابی ہے، جاہ و جلال ہے تو کامیابی ہے، اولاد کی کثرت ہے تو کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے یہ بات نظر آتی ہے لیکن یہ نظر کا دھوکہ ہے، اس کے فریب میں نہ آئیں، مومنین خاص طور پر اس کے فریب میں نہ آئیں۔ حقیقی کامیابی اپنے رب کو راضی کرنا اور اپنے رب کا سچا اور اچھا بندہ بننا ہے۔ اب آگے چلتے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہیں حقیقی کامیابی پانے والے جو ایمان لائے۔ اب جو ایمان لے آتے ہیں وہ اپنے اندر اوصاف، کمالات، خوبیاں
اچھی عادات رکھتے ہیں، اور قرآن مقدس کون سی عادتوں کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مقدس جہاں سماج کو کیسے اچھا کیا جائے اس کی تعلیم فراہم کرتا ہے، میجورٹی کیسے اچھی ہو جائے، ایک طبقہ ایک قوم کیسے اچھی ہو اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، گھر کیسے اچھا ہو اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وہی قرآن مقدس انڈیویجول پرسنلی اپنے آپ میں آپ کیسی خوبیاں پیدا کریں اس کی بھی قرآن ہمیں تعلیم عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی چیزیں جس سے آپ اپنی پرسنالٹی کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے، ان تعلیمات کو اگر ہم قبول کر لیں تو پھر صرف ہمارے گھر والے، ہماری سوسائٹی والے نہیں بلکہ زمانے والے اسے اپنا امام اور رہنما سمجھتے ہیں۔ جو قرآن مقدس کا مطلوب مومن بن جاتا ہے، اس کے اوصاف و کمالات بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اندر کون سی خوبیاں رکھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، وہ جھکنے والے ہیں، اپنے دل میں خوف خدا، اپنے دل میں ہر وقت رب کی یاد، رب کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والے ہیں۔ وہ جب نمازیں ادا کرتے ہیں اپنی نگاہوں کو سجدے کی طرف ایسے جما دیتے ہیں کہ ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، ان کی نگاہیں کبھی اٹھتی بھی نہیں، بس وہ تنگوش ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک وصف ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ مومن جو ہوتا ہے نا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے، خشوع اور خضوع کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں جب وہ سڑک پار کر رہا ہو تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھ جائے، جب وہ اکیلا بیٹھا ہو تو غلط منظر کی طرف اس کی نظر نہ چلی جائے، ہر وقت وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے۔ یہ ہے مومن کی شان اور یہ پہچان۔ جب نماز میں بھی مومن ادھر ادھر دیکھتا ہے، ایک حدیث پاک ہے جسے میں آپ کے سامنے پڑھوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس سے کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال ہوا کہ لوگ ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے بہکاتا اور پھسلاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں۔ ایک یہ چیز ہے۔ قرآن مقدس مومن کے دوسرے اوصاف بیان فرماتا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ ہیں جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کی کوئی بھلائی ہو نہ دین کی کوئی بھلائی ہو، نہ وہ کبھی کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، نہ کبھی سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں۔ مومنین کی تو یہ شان ہے کہ وہ ہر قسم کے لغو اور باطل کلام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بہتان تراشی سے، غلط الزامات لگانے سے، ہر چیز سے مومن اپنی زبان کو بچاتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے، یہ ایک ترازو ہے جس میں آپ ہم سب اپنے آپ کو تول سکتے ہیں کہ کیا ہم صحیح معنی میں اپنے اندر وہ اوصاف رکھتے ہیں جس کے قرآن نے تعلیم دی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ پر اپنے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اوصاف پیدا کریں نا، وہ تو بچتے ہیں ٹھٹھا سے، ہنسی کرنے سے، مذاق اڑانے سے، بے جا باتیں کرنے سے، بے وقوفانہ کلام کرنے سے بچتے ہیں مومنین۔ کہ آج یہ ہر چیز ہم نہیں کرتے ہیں چوپالوں پر بیٹھ کر کے؟ کیا آج ہم ہر چیز نہیں کرتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے؟ تو اس لیے اپنی محافل سے اس چیز کو دور کریں اور اپنی محافل کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آباد کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، فضول چیز کو وہ چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی بھلا نہیں، وہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ، کوئی کام نہیں ہے باوجود اس کے باہر نہ نکلو۔ تیسرا، اپنی خطا پر آنسو بہاؤ، یہ ہے نجات۔ اور آگے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، یہ مومنین کے اوصاف ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کبھی لغو بیکار بات نہیں کرتے۔ تیسری چیز یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، پابندی کے ساتھ ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صرف مال کی ہی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، بلکہ وہ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے وقت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قول کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بدنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عملی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہر قسم کی وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہر وقت اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، صفات ذمیمہ بری صفتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گندی عادتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے اندر اگر وہ آ گئی ہوں تو اسے دور کر کے اپنے آپ کو اچھی صفتوں والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت جو تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں مومنین، اور یہ ہیں مومنین کے اوصاف، یہ ہیں خوبیاں مومنین کی۔ یہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کبھی اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ ادا کریں، کبھی قول کے ذریعے دین کی تبلیغ کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اپنا وقت دے کر محافل و مجالس میں شرکت کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اپنے جسم سے بری خصلتوں کو نکال کر کے، بری عادتوں کو نکال کے اپنے بدن کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ہے کہ ہر وقت مومن تزکیہ اپنے نفس کا کرتا رہتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بری صفتوں سے، اپنے آپ کو برے خصلتوں سے پاک کرنا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مالوں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا، اس کے مال سے اسے جو شر اور برائی پہنچنے والی تھی وہ اس سے دور ہو گئی۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ تو ان سارے فرامین پر ہمیں آپ کو عمل کرنا ہے، اور قرآن مقدس نے مومن کے جو اوصاف اور خوبیاں بیان کیے، ان سارے اوصاف کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا بیان دوسرے درس میں ہوگا۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔